انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے آدم کی سب اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، جمع کیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ اعراف میں ہے کہ آدم کی سب اولاد کو پشت آدم سے نکالا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم۔ جب کسی سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، کوئی آواز آتی ہے، تو از خود ایک آدمی دیکھتا ہے مجھے کہاں سے آواز آ رہی ہے، مجھے کون آواز دے رہا ہے۔ کان میں آواز آتی ہے، اس کے بعد اگلا جو فوری رد عمل ہوتا ہے وہ دیکھنے کا ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے یہ کس کی آواز ہے۔ آدم کی سب اولاد کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، اللہ نے آواز دی اور ایک سوال پوچھا گیا۔ اب اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، نو انسانی کے ہر فرد کے کان میں یا ہر فرد کی سماعت سے پہلی جو آواز ٹکرائی یا انسان نے جو پہلی آواز سنی وہ اللہ کی آواز۔ جب آواز آتی ہے تو آدمی دیکھتا ہے کہ مجھے کہاں سے آواز آئی ہے، کس نے آواز دی ہے۔ تو لامحالہ نو انسانی کی بصارت کا پہلا مرکز ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ یعنی انسانوں نے دیکھا کہ مجھ سے کون سوال پوچھ رہا ہے۔ سوال یہ تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کے سامنے ایک سوال رکھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کہتا میں تمہارا رب ہوں، بتا دیا جاتا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ جب آپ کو چوائس رکھی جاتی ہے تو آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں جواب دینے کے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پہلی بات تو یہ کہ چوائس دی، اسٹیٹمنٹ نہیں تھا، یہ کمانڈ نہیں تھی۔ فرشتوں کو کمانڈ اللہ نے بہت ساری دی ہیں، فرشتے اس حکم کی بجاوری میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے انسان کو چوائس دی تھی۔ تو چوائس دینے کا مطلب یہ ہے کہ نو انسانی کو یہ موقع بھی دیا گیا اس سوال کا جواب ڈھونڈے کہ مجھ سے جس ہستی نے سوال کیا ہے کیا اس کے علاوہ کوئی اور ان صفات پر پورا اترتا ہے جو رب کی صفات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن انسانی کی پہلی جستجو کا مرکز اللہ کی ذات ہے، اور نو انسانی کی پہلی تلاش اس بابت ہے کہ میرا رب کون ہے۔ تو پھر ہم نے اللہ سے عرض کیا کہ جی آپ ہی ہمارے ہیں رب، اور آپ کے علاوہ کوئی ہمارا رب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نو انسانی نے پہلی آواز اللہ کی سنی، نو انسانی نے پہلی بار اللہ کو دیکھا، جو جستجو کی وہ اللہ کے لیے کی، اور جو پہلا نتیجہ نکالا وہ اللہ کے لیے نکالا، اور جو پہلا کلام اس زبان نے کیا وہ اللہ سے کیا کہ جی ہاں بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ہم نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ اب اس سے بہت ساری ضمنی باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ میرا اور اللہ کا تعلق اس دنیا میں آنے سے پہلے سے، میری پیدائش سے پہلے سے، اور اللہ سے محبت، اللہ سے قربت میری روح کا تقاضا ہے۔ انسان کے جسمانی تقاضے ہوتے ہیں جس کے طرح میں پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، سردی گرمی کا احساس، بہت سارے ہمارے جسمانی تقاضے ہوتے ہیں، ہم ان کو پورا کرتے ہیں۔ انہیں پورا کرنے کے لیے انسان نے ہزاروں سال سے اس دنیا میں بہت کچھ سیکھا ہے، علم کی نئی نئی شاخیں وجود میں آئی ہیں۔ سب کا مقصد یہ ہے کہ اپنے مادی تقاضوں کو اچھی طرح پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ ایک ہمارا جسم ہے، ایک ذہن ہے، ایک قلب ہے۔ جسم کی ڈیمانڈ ہے آرام، جسم آرام چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی سائنس کی ٹیکنالوجی کی دریافتیں ہیں ان کا زیادہ بڑا مقصد جسم کو آرام پہنچانا۔ پہلے ہاتھ کے پنکھے ہوا کرتے تھے، گرمی لگتی تھی پنکھا جھلتے تھے تاکہ جسم کو آرام ملے۔ اس کے بعد بجلی آ گئی، بجلی سے پنکھے پہ چل گئے، پھر اے سی لگ گیا۔ پہلے خواتین چولہے پھونکا کرتی تھیں، تھا بڑی مشکل سے آگ جلتی تھی۔ اس کے بعد گیس دریافت ہو گئی، گیس کے چولہے لگ گئے۔ پہلے آدمی زمین پہ سویا کرتا تھا، پھر اس نے تخت بنا لیا، پھر پلنگ بنا لیا، اسے باندھ تھی، پھر فوم آ گیا۔ کیوں؟ جسم کو آرام ملے۔ انسان کی تحقیق اور جستجو ہے، اس کا بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں بنائی جائیں جس سے جسمانی راحت کا اہتمام ہو اور اس سے پھر اکنامی چلے۔ انسان کا ذہن یا دماغ سکون چاہتا ہے۔ ذہنی سکون کے لیے انسان کی دریافتیں یا انسان کی پریورٹیز جسمانی آرام سے کم ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے بہت سارے ریسورسز ہوں گے تو آپ کو سکون ہوگا، پیسہ جمع کر لو، مکان بنا لو، اسٹیٹس بنا لو، سکون ہو جائے گا، ایک سینس آف سیکیورٹی آئے گی۔ لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے مگر ان کے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سکون نہیں ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ہے، اس کے لیے دوائیں کھاتے ہیں یا تدبیر کرتے ہیں۔ دماغ سکون چاہتا ہے لیکن انسان کے پاس دماغ کو سکون پہنچانے والے ذرائع اتنے نہیں ہیں جتنے کہ جسم کو آرام پہنچانے۔ انسان کا جسم آرام چاہتا ہے، کا ذہن سکون چاہتا ہے، اور انسان کا قلب اطمینان چاہتا ہے۔ ہماری ایفرٹ، سائنس، ٹیکنالوجی، روزگار کی بھاگ دوڑ، یہ سب ہمیں جسمانی آرام کے وسائل اور جسمانی آرام کے ٹولز
یا ذرائع فراہم کر دیتی ہے، لیکن انسان کی کلیکٹیو کوششیں مل کے بھی ذہنی سکون فراہم نہیں ہوتا، اور قلب کا اطمینان تو بہت ہی دور ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ دیا کہ اشرف المخلوقات بنایا، علم الاسماء دیا، وہ اپنی ان 3 بنیادی ضروریات میں سے ایک پورا کر رہا ہے، 2 نہیں کر رہا، یعنی ذہنی سکون یا قلبی اطمینان۔ اب آ جائیں انسان کی اصل پر جو اس جسم کو متحرک رکھتی ہے، ہمیں زندگی دیتی ہے، وہ ہے روح۔ روح کیا چاہتی ہے؟ روح نہ اطمینان چاہتی ہے، نہ سکون چاہتی ہے، نہ آرام چاہتی ہے۔ روح دراصل اپنے خالق کی قربت چاہتی ہے۔ روح کا تقاضا اللہ کی قربت ہے، روح اپنے خالق سے قریب رہنا چاہتی ہے۔ آپ اس دنیا میں تجربہ کر لیں کہ آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی قربت آپ کو کتنی اچھی لگتی ہے، اس کی قربت میں آپ کو کتنا سکون ملتا ہے، اس کی قربت میں آپ کتنا راحت اور آرام پاتے ہیں۔ جس سے آپ کو محبت ہے اس کی قربت میں اگر آپ جسمانی طور پر تھک رہے ہیں تو بھی آپ کو آرام ملتا ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال ماں ہے۔ ماں اپنی اولاد کے لیے شدید بیماری میں بھی کچن میں کھڑے ہو کے سخت گرمی میں کھانا بناتی ہے۔ اس کے بچہ کے کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے، یعنی جسمانی آرام ملنا شروع ہو گیا، ذہن کو بھی سکون آ گیا، بچے نے میرے کھانا کھا لیا ہے۔ رشتے ناتوں کے حوالے سے محبت کے مختلف انداز ہیں، مختلف اظہار ہے۔ آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے آپ کو اس کا ذکر اچھا لگتا ہے۔ پیر و مرشد سے محبت ہے، آپ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہیں، فرض کیجئے کہ آپ اس جگہ پر ہیں جہاں وہ ہیں، نہ آپ کی ان سے کوئی بات ہو رہی ہے، نہ آپ کوئی سوال جواب ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس مجمع میں وہ موجود ہیں، میں ان کے پاس گیا ہوا ہوں، آپ کو ان کی موجودگی کے احساس سے ہی آپ کو سرشاری ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کی قربت کی آپ کو طلب ہوتی ہے۔ اور روح کو اللہ کی قربت کی طلب۔ اب روح کو اللہ کی قربت کیسے ملے؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسانی نفس یا انسانی قلب کثافتوں سے پاک ہو، یا کثافتیں کم سے کم۔ جتنی زیادہ لطافتیں ہوں گی اور جتنی کثافتیں کم ہوں گی اتنا اللہ کی طرف یکسوئی میں اضافہ ہوگا۔ ایک چیز کی طلب ہوتی ہے لیکن یکسوئی نہیں ہوتی۔ آپ کی طلب ہے کہ فرض کرو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ڈگری لیں لیکن آپ ٹھیک طرح نہیں پڑھتے اس کے لیے، یعنی طلب تو ہے لیکن دوسری ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی۔ ہم بہت سارے ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اللہ کی قربت کی طلب تو ہے، اب اس طلب کے لیے بعض ریکوائرمنٹس ہیں۔ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ سچا خالص دل، قلب خالص جو انوار کو ریسیو کر سکے۔ جیسے جیسے انسان کے قلب میں کثافتیں دور ہوں گی اور لطافتوں کا غلبہ ہوگا، ویسے ویسے قلب انسانی انوار کو زیادہ ریسیو کرنے کے قابل ہوگا، ویسے ویسے اللہ کی قربت پوری ہونے کا اس مادی دنیا میں اہتمام ہونے لگے گا۔ وجود انسانی کی اس بہت بڑی ضرورت پر سب سے زیادہ توجہ اولیاء اللہ نے دی۔ روح کی اس ضرورت کی تکمیل کے لیے راہ سلوک کے ایک مسافر کو کیسے تیار کیا جائے، اس کی کیسے تربیت کی جائے، کثافتیں کیسے دور ہوں گی، لطافتیں کیسے بڑھیں گی۔ یہ جسمانی آرام سے، یہ ذہنی سکون سے نہیں شروع ہوگا، یہ شروع ہوگا قلب کے اطمینان سے۔ اس کی بڑی اہمیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ چیزوں پہ موت وارد ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائیں گی، تو انہیں زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے اس بات پہ؟ انہوں نے کہا جی پورا ایمان ہے۔ یہ سوال میں نے اپنے اطمینان قلب کے لیے پوچھا ہے۔ تو اللہ کا نے ایسا کرو، آپ پرندے لاؤ، پھر انہیں ذبح کرو، پھر انہیں الگ الگ رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تو وہ دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اطمینان قلب کا یقیناً کوئی نہ کوئی پروسیس موجود ہے۔ آپ دنیا میں کسی بھی پیشے سے وابستہ ہوں، آپ کچھ بھی کام کر رہے ہوں، آپ کی کوئی مصروفیات ہوں، اس کے ساتھ ساتھ انسان کی روح کے تقاضے بہرحال موجود رہتے ہیں۔ اس معاملے میں اولیاء اللہ نے، صوفیاء کرام نے انسانوں کی بہت قابل عمل رہنمائی کی ہے۔ اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اس کا مطلب سمجھایا ہے۔ یہ عمل کیسے ہوگا اور یہ نتیجہ کیسے ملے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذکر کی اہمیت سمجھیں اور ذکر کی معنویت کو، ذکر کی مقصدیت کو بھی سمجھیں۔ اولیاء اللہ نے، صوفیاء کرام نے اپنے شاگردوں کو ذکر کی اہمیت بتاتے ہوئے ہر ذکر کے ادب آداب اور اس ذکر کے اثرات اور اس ذکر کے فیوز و برکات بتائیں ہیں۔ یہ ایسی بات ہے جب ہم ارتکاز توجہ کرتے ہیں یا خالی الذہن ہونے کی مشق کرتے ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص مقصد کے لیے خود کو فوکس کیا جائے، اپنی توجہ اور اپنے خیال کو فوکس کیا جائے۔ خالی ذہن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ عربی سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ اردو کافی حد تک جانتے ہیں۔ جب آپ عربی سیکھنے جاتے ہیں تو آپ کو استاد کہتا ہے کہ جناب علی اس طرح سے آپ کو گردان کرنی ہے، تو آپ کہیں گے لیکن اردو میں تو ایسا نہیں ہو۔ جب آپ دوسری لینگویج سیکھنے جائیں تو پہلی لینگویج کے تمام باتیں باہر چھوڑ کر آ جائیں کلاس روم سے باہر۔ ہر نئے علم کو سیکھنے کے لیے اس علم کے متعلق پہلے سے موجود معلومات سے سرنڈر کر دیں، باہر چھوڑیں، اور پھر نئے علم کے لیے ریسیور یا اپنا برتن صاف کر لیں۔ یہ ہے خالی الذہن ہونا۔ خالی الذہن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو خیالات نہیں آئیں گے۔ انسان کا ذہن تو خیالات ہر لمحہ وصول کر رہا ہوتا ہے۔ خالی الذہن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر یکسوئی ہو۔ اس کو بہت ہی احسن طریقے سے سلسلہ دیمیہ کے امام حضرت محمد عظیم برقیہ قلندر بابا اولیاء نے اپنی کتاب لوح و قلم میں مختلف پیرایوں میں بیان کیا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کے عرفان کی جو ایبلٹی کو سمجھے، اسے پالش کرے، اپنی اس ایبلٹی سے کام لینا سیکھے۔ سلسلہ دیمیہ میں مراقبے پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ میرے والد ہمارے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا اور بہت اس پہ مضامین لکھے، کتاب لکھی، بار بار اس کی تاکید کی۔ ہم نے اجتماعی محافل بھی منعقد کی۔ بابا جان نے آپ کو انفرادی طور پہ بھی مراقبہ کرنے کی تلقین کی، بلکہ یہ تک کہا کہ بھئی مراقبے میں ناغہ نہ ہو۔ اب یہ مراقبہ کیوں کیا جائے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہو؟ مراقبے کے کئی جسمانی فوائد بھی ہیں، ذہنی صحت کے لحاظ سے بہت فائدہ ہے۔ میرے پاس بہت سارے ڈپریشن کے مریض آتے ہیں، میں نے ان کو اور باتوں کے علاوہ مراقبہ ہی بتایا، الحمدللہ بڑے اچھے اس کے رزلٹ ملے۔ اور سلسلہ دیمیہ میں مراقبے کا بنیادی مقصد ذہنی اور جسمانی صحت نہیں ہے، وہ بینیفٹ ہیں بالکل، وہ لینے چاہیے، لیکن یہ بڑا مقصد نہیں ہے۔ جسمانی اور ذہنی صحت مراقبے کے ثانوی مقاصد ہیں۔ اصل مقصد ہے اللہ کی صفات میں غور و فکر کر کے اللہ سے قربت کا احساس بیدار کرنا، اور پھر اللہ سے قربت کے احساس میں رہنا۔ اس کا بھی آپ دنیاوی لحاظ سے تجربہ کر سکتے ہیں، جو آپ کو پسند ہوتا ہے اس کی قربت میں رہنا آپ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اگر جسمانی قربت نہیں ہو رہی تو اس کے بارے میں سوچنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ کی قربت کے احساس میں رہنا، یہ سمجھو کہ مراقبے کا مقصد ہے۔ اب جب ہم مراقبہ شروع کریں تو ہمارے سامنے اس کا واضح بلند ترین مقصد ہونا چاہیے۔ جو اس کے دیگر فوائد ہیں جسمانی اور ذہنی، وہ تو ڈیفینیٹ ملیں گے، ساتھ ساتھ جو بڑا مقصد ہے کہ اللہ کی قربت، اللہ کی محبت کو محسوس کرنا میرے وجود پر، میری سوچ پر، میری نفسیات پہ بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے اس میں۔ ذکر کرتے وقت اللہ کے اسماء کے وسیع تر معنی ہمارے ذہن میں ہوں، اور یہ بات ہو ہمارے سامنے کہ اللہ کے جن اسماء کا ذکر کیا جائے گا ان اسماء کے معنوی اور نورانی اثرات میرے اوپر آئیں گے۔ انسانی قلب کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے اسماء کا نور میرے وجود میں آتا ہے، اگر کثافت نہ ہو تو قلب اس کا ریسیور بنتا ہے، لیکن ہم اسے بالعموم سٹور نہیں کر پاتے۔ وہ نور آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ اولیاء اللہ نے اس طرف رہنمائی کی ہے۔ اللہ کے کلام سے، اللہ کے اسماء سے ملنے والی نورانیت کو ریسیو کیا جا سکتا ہے، اسے سٹور بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان سب گزارشات سے میری مراد یہ ہے کہ ہم سلاسل طریقت کا طرز تربیت سمجھ سکیں کہ انسان کی اصل چاہت اللہ کی قربت، اور اللہ کی قربت کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، قرآنی آیات میں مؤثر اور قابل عمل طریقے بتائے گئے ہیں۔